السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 267 اور 268 ہوگا، یعنی 267 and 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو۔ یہ پہلے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، نانو نفقہ میں نے بتایا تھا، جو خاص طور پہ بیوی کے خرچ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات، اچھی چیزوں میں سے۔ طیب معنی پاک۔ یہ تو پہلا کلمہ بھی بچے سیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اول کلمہ طیب معنی پاک۔ ما کسبتم، ما جو کسبتم تم نے کمایا۔ کسب جو ہے کسبہ، کمانے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو جو کچھ تم نے کمایا اس میں سے خرچ کرو۔ ہم کسب حلال کہتے ہیں حلال کمائی کو اردو میں۔ وَمِمَّا، اور جو کچھ اخرجنا، ہم نے نکالا۔ یہ خارا جیم آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ ولا، اور نہ، تیمم الخبیثہ، تیمم کا لفظی معنی قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ یہ جو ہم وضو کی جگہ تیمم کرتے ہیں اس کا بھی یہی الفاظ ہیں، یہی حروف ہیں، اور اس کا معنی قصد کرنا ہی ہے جو لفظی معنی ہے۔ اور تم قصد نہ کرو الخبیثہ، ردی چیز کا۔ خبیث ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ تو خبیث ہے، یعنی رد کیا ہوا، جو اچھا نہ اسے خبیث کہتے ہیں۔ منہ، اس سے، تنفقون، تم سب خرچ کرتے ہو، ولستم، اور نہیں ہو تم، وا کے معنی اور، لس کے معنی نہیں، تم کے معنی تم، بِآخِذِیہِ، یہ اخذ کرنا پہلے بھی کئی بار پڑھ چکے ہو، لینا۔ اور نہیں ہو تم اسے لینے والے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تغمضو، کہ تم چشم پوشی کرو۔ تغمضو کو دیکھیں تو اردو کا لفظ ذرا مشکل تو ہے، غماس، اغماس، الف غین میم الف غین زوات، اغماس، چشم پوشی کرنا، یعنی نظریں پھیر لینا، تھوڑی سی توجہ ہٹا لینا، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، فی ہی، اس میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، غنی حمید، غنی ہے اور حمید ہے۔ غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف والا ہے، ساری تعریفیں اسی کی۔ اس کا با محاورہ ترجمہ پہلے سن لیں۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اچھی چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو خرچ کرو، اور جو کچھ زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالا اس میں سے خرچ کرو، اور ردی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
تم خود اس کو لینے والے نہیں، سوائے اس کے کہ تم اغماض کر لو، چشم پوشی کر لو، یعنی ردی چیز کو تمہیں دینا چاہے تو تم خود بھی پسند نہیں کرتے کہ تمہیں وہ ملے۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے، خوبیوں والا ہے۔ دوسری آیت، الشیطان، شیطان، ابلیس جسے کہتے ہیں یا ابلیس کی اولاد، جو بھی شیطان ہیں یہ جنوں میں سے ہوتے ہیں، یعدکم، تمہیں ڈراتا ہے، یعدکم الفقر، فقر سے، فقر کیا ہوتا ہے؟ مخلصی، فقر و فاقہ ہم کہتے ہیں، تو وہ تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ یہ نیا لفظ ہے یعدکم، تو اس کو یاد کر لو۔ کم کے معنی تمہیں، یا کے معنی وہ، عین دال ڈراتا، ڈرانا۔ وَيَأْمُرُكُمْ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، واللہ، اور اللہ، یعدکم، وعدہ کرتا ہے تم سے۔ یہ اور آسان ہو گیا، یعدو اگر واو عین دال ہیل گا دیں تو وعدہ بن جاتا ہے۔ مغفرہ، مغفرت کا، مغفرتم منہ، اپنی طرف سے، وفضلا، اور فضل کا، واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، واسع علیم، وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ اس آیت کا سنیں۔ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے یا غریبی کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تم سے، اور شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے فضل کا، اور اللہ بہت وسعت والا اور علم والا ہے۔ یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا۔ آئیے اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اصول بیان کیے ہیں جو زندگی گزارنے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ چیزیں بتلاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ایمان والو، اچھی چیزوں میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرو جو تم کماتے ہو۔ اب اچھی چیزیں کیا ہیں؟ اچھی چیزیں وہ ساری چیزیں اچھی ہیں جو حلال ہوں، حلال کمائی سے کمائی جائیں، جو ہیرا پھیری سے کمائی جائیں، ملاوٹ سے، حرام کی روزی سے کمائی جائیں، وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اچھی چیزیں وہی ہیں جو تم کماتے ہو اور وہ حلال روزی ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس میں یہ ہے کہ جب تم چیز لے لیتے ہو، آگے پھر اس کی آگے کوالٹی ہوتی ہے۔ تم آم ہی لیتے ہو یا سیب، ایپل لیتے ہو تو سارے سیب برابر نہیں ہوتے، کھجوریں لیتے ہو ساری کھجوریں برابر نہیں ہوتی۔ تو جو بڑھیا مال ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، وہ خرچ کرو۔ نکمی چیز، ردی چیز خرچ نہ کرو۔ ردی چیز جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے کہ تم خود بھی ردی چیز کو لینا پسند نہیں کرتے، تم خود ردی چیز لینے والے نہیں ہو، تو اس لیے تم یہ ارادہ تک نہ کرو کہ ہم ردی چیز اللہ کو دیں گے، اور اللہ خود یہ دینے والا ہے تو اس کے نام پر اچھی چیز دینی چاہیے۔ اب اچھی چیز میں دو باتیں ہماری سمجھ میں آئیں کہ ایک تو وہ حلال طریقے سے کمائی گئی ہو، دوسری وہ کوالٹی میں گھٹیا نہ ہو، وہ اللہ کے نام پہ دی جائے۔ اگر وہ تھوڑی بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا کر اود پہاڑ کی طرح کر دے گا، اور قیامت والے دن ہمارے لیے وہ بہت منافع بخش ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو اور جو ہم زمین سے نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں ملا کے اس پہ بات ہو چکی۔ آگے فرمایا کہ تم خود بھی وہ نہیں لیتے ہو، اگر تمہیں کوئی دینا چاہے تو تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہیں گھٹیا چیز دی جائے۔
تو پھر تم خود اللہ کے نام پر گھٹیا چیز کیوں دیتے ہو؟ آپ نے دیکھا نہیں مسلمانوں کو کہ جو بچے تندرست ہوتے ہیں ان کو وہ بیکن ہاؤس میں اور ڈی پی ایس میں اور بڑے بڑے اداروں میں بھیج دیتے ہیں تعلیم کے لیے، اور جو بچہ ذہنی طور پہ کچھ پیچھے ہو، جو بچہ معذور ہو، اس کو کہتے ہیں درس میں بھیج دو، قرآن حفظ کروا دو۔ ہم یہ کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے پسند کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نا ذرا کم درجے کا بھی ہو تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ہم جب فقیروں کو، غریبوں کو دیتے ہیں، ہم جو کپڑے اترے ہوئے ہیں جو ہم استعمال نہیں کرتے وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کا بھی دل کرتا ہے کہ نئے کپڑے ان کو دیے جائیں؟ اللہ نے یہ ایسی بات فرمائی ہے کہ اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا کہ تم خود جب پسند نہیں کرتے، تم خود نہیں لیتے، تو پھر دوسروں کو کیوں وہ دیتے ہو؟ ہاں تم چشم پوشی کر جاؤ تو پھر تم لے لیتے ہو۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ تو ساری کائنات اللہ کی ہے، وہ تو ہمیں ہمارے درجات بلند کرتا ہے ایسے حکم دے کر، وہ ہمیں پاک کرتا ہے، ہماری چیزوں کو پاک کرتا ہے، ہمارے فائدے میں ہے، ورنہ وہ تو غنی ہے، سارے خزانے اسی کے اور ساری تعریفیں اسی کی ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ شیطان غربت اور مفلسی سے ڈراتا ہے تم کو، یعنی تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کرتا ہے شیطان کہ وہ فحاشی کی طرف تمہیں لے کے آتا ہے۔ فحاشی کیا ہے؟ ایک تو زبان کے ساتھ بد کلامی، برے الفاظ، گالیاں، یہ فحاشی ہے۔ ایک لباس کے اندر فحاشی ہے کہ باریک لباس پہننا، ایسا لباس پہننا کہ جسم کی اعضاء کی بناوٹ نظر آئے، بے شک ان کا رنگ نظر نہ آئے، تو بناوٹ نظر آنا بھی بے حیائی ہے۔ یا اتنا ٹائٹ ہو یا اتنا باریک ہو کہ اندر سے جسم کے حصے نظر آئیں جن کو چھپانا تھا، یہ بے حیائی ہے۔ اور بے حیائی بھی ہے جو آج کل نیٹ پر جتنی بے حیائی پڑی ہے، یہ جو گیت گانے اور یہ جو نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے والی چیزیں، یہ ساری بے حیائی بھی ہیں۔ یہ شیطان ادھر لگاتا ہے۔ جب ایسا کوئی ماحول بنے تو اعوذ باللہ پڑھیں اور وہاں سے اٹھ جائیں۔ اور جنہوں نے نیٹ بنایا ہے، حالانکہ ہم تو الحمدللہ اس کا استعمال کرتے ہیں کہ قرآن اس سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی ایسی ایڈز دی ہوتی ہیں کہ جو عام بچے ہیں، کچے ذہن کے بچے ہیں، کم عمر، میچور نہ ہوں، تاکہ ان کا ذہن آٹومیٹک شیطان ادھر لے جائے۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، یعنی تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو گے، شیطان سے بچے رہو گے، اچھی چیز دو گے تو پھر اللہ تمہیں بخش دے گا، مغفرت کرے گا اور اپنا فضل کرے گا، خاص فضل تم پہ کرے گا۔ اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، یعنی یہ جو کام ہے اللہ کر سکتا ہے، اسی کا ہے سب کچھ، اور اس کو علم ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔